أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون۔ میرا عزیز و پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 6 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ انبیاء کے تیسرے رکوع کی 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 36، 37، 38، 39، 40 اور 41، اور ان آیات پر سورہ انبیاء کا تیسرا رکوع یہ مکمل بھی ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ تمہارا مذاق بنانے لگتے ہیں۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ تمہارا مذاق بنانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی صاحب ہے جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، حالانکہ ان کافروں کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ خدائے رحمان ہی کا ذکر کرنے سے انکار کیے بیٹھے ہیں۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی خدائی کی کوئی حقیقت نہیں، اس پر یہ لوگ عیب لگاتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام ان سے یوں کہتے تھے کہ بھائی ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، نہ یہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تمہیں کیا کھلا پلا سکتے، اور دوسرا یہ کہ جو ہے ان کے اندر ان کے اوپر بیٹھنے والی مکھی کو یہ نہیں ہٹا سکتے، تو وہ تم کو کیا ڈیفینڈ کریں گے، تمہاری کیا مدد کریں گے۔ الغرض آپ کہتے تھے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس پر یہ لوگ عیب لگاتے ہیں کہ آپ ہمارے خداؤں کا برائی سے ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ذکر کرتے ہیں تو یہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری تفصیلات بیان فرمائی ہے کہ مشرکین مکہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان کے نام کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر اس نام کے ساتھ کیا جاتا تو وہ بڑی بدتمیزی سے اس مبارک نام کی تردید کرتے تھے، ہے نا۔ اور یہی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی تو بیان فرمائی نا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، یا تو اس کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، یہ کوئی دو الگ الگ نہیں ہے، وہ ایک ہی اللہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی تو صفاتی نام ہے نا، رحمان ہو گیا، رحیم ہو گیا، اور اسی طریقے سے جو ہے شکور ہو گیا، غفور ہو گیا، ودود ہو گیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں، صفاتی نام ہے، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہے، جس نام سے تم پکارنا چاہو پکار سکتے ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے بتوں کی حقیقت بیان کرتے ہیں، ان سے جب یوں کہتے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے،
تو الٹا آپ کو یوں کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے ہمارے خداؤں کا برائی سے ذکر کر رہے ہیں، لیکن ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رحمان کے نام سے پکارتے تو بدک جاتے اور کہتے کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ تمہارا مذاق بنانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی صاحب ہے جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، حالانکہ ان کافروں کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ خدائے رحمان ہی کا ذکر کرنے سے انکار کیے بیٹھے ہیں۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، انسان جلد بازی کی خصلت لے کر پیدا ہوا ہے، میں عن قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا دوں گا، لہذا تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ عذاب ابھی لے آؤ۔ ان آیتوں میں اس کا جو ہے جواب دیا گیا ہے کہ بھائی یہ کوئی جلدی مچانے کی چیز تھوڑی ہے، عذاب کوئی مٹھائی تھوڑی ہے، عذاب جو ہے کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے جس کا تم جلدی مطالبہ کرو۔ انسان جلد بازی کی خصلت لے کر پیدا ہوا ہے، میں عن قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا دوں گا، لہذا تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو آخر یہ عذاب کی دھمکی کب پوری ہوگی، یعنی یوں کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اس کو ابھی ہی لے آؤ۔ ہائے کمبختی، کتنی بڑی شقاوت اور محرومی اور بدبختی کی بات ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو جو ہے اس کا مطالبہ کرے اور اس کو جلدی لانے کی جو ہے فکر کرے اور کوشش کرے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ ارے اللہ عزیزو، اللہ کی پکڑ کوئی مطلب آسان چیز ہے؟ ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ کا عذاب کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے جس کی جلدی مچانی چاہیے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون، کاش ان کافروں کو اس وقت کی کچھ خبر لگ جاتی جب یہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو دور کر سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ان کو کوئی مدد میسر آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کاش ان کو اس وقت کی تھوڑی بہت خبر ہو جاتی، لیکن چونکہ یہ دنیا ہے نا، اللہ نے آخرت کو اور برزخ کے عالم کو اس میں پردہ رکھا ہوا ہے، نظر نہیں آتی وہاں کی چیز، لیکن جب انسان کی روح یہاں حلقوم تک آ جاتی ہے اور بس نکلنے والی ہوتی ہے اس وقت سب نظر آتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ کاش ان کافروں کو اس وقت کی کچھ خبر لگ جاتی جب یہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو دور کر سکیں گے، کیونکہ آگ چہروں تک آ جائے گی، چمڑیوں کو جھلسا دے گی، اور جو ہے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ان کو کوئی مدد میسر آئے گی، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آگ کا عذاب ہوگا، جہنم تو وہی ہے۔ اللہ ہماری سے حفاظت فرماوے۔ اللہ سے اللہ کا عذاب تو ایسی چیز ہے عزیزو پیاروں کہ اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ جو پھنس گیا بس اس کا تو کام تمام ہو گیا، اور جو بچا لیا گیا من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا۔ سکسیسفل انسان اللہ کی نگاہ میں وہی ہے۔ سکسیس ہونے کی ڈیفینیشن ہی اللہ کے یہاں یہ ہے، بل تأتیہم بغتة فتبہتہم فلا یستطیعون ردها ولا هم ينظرون، بلکہ وہ آگ ان کے پاس ایک دم آ دھمکے گی اور ان کے ہوش و حواس گم کر کے رکھ دے گی، پھر نہ یہ اسے پیچھے ہٹا سکیں گے اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ ہاں، اللہ تذکرہ کر رہے ہیں اپنے عذاب کا۔ ایسا عذاب ان کے پاس آئے گا کہ جہنم کی جو آگ ہے ان کے پاس ایک دم آ دھمکے گی اور ان کے ہوش و حواس گم کر کے رکھ دے گی، پھر نہ اسے پیچھے ہٹا سکیں گے، نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، بھاگنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، پھر ان کا مذاق بنانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔
ہاں آپ سے پہلے بھی جو جتنے پیغمبر آئے نا ان کا مذاق اڑایا گیا، لیکن مذاق بنانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا، آ پکڑا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی اسی عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ فرعون دیکھ لو، اللہ نے پانی میں اس کو ڈبو دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو چنگار اور چیخ نے مطلب جو ہے ہلاک کر دیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو زلزلے نے اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پکڑ ہے، فَمِنْهُمْ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا گیا، کچھ لوگوں کو جو ہے پانی میں ڈبو دیا گیا، کچھ لوگوں کو چنگار نے پکڑ لیا، کچھ لوگ زلزلے کے شکار ہو گئے۔ تو اللہ کی پکڑ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے، جس کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا اسی چیز سے جو ہے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ ہماری سے حفاظت فرمائے۔ عزیز و پیارو، واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ایمان، نعمت اسلام ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم اس کی قدر کریں، اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔